بولو جو آپ حضرات میں سے کوئی شخص بھی یہ چاہے کہ اللہ میری جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دے، وہ ان دو آیات کے ساتھ چمٹ جائے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اب میں صرف آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ عمل آپ زندگی بھر کبھی چھوڑے نہ۔ صرف ایک بات سن لیں، پھر میں عمل بتاؤں گا یہ کرنا کیسے ہے۔ حضرت ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، یہ ہم اثر ہیں جنید بغدادی اور حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ، ان احباب کے، ان اولیاء اللہ کے یہ ہم اثر ہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ مرید ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے گئے مسجد میں حضرت ابو بکر مجاہد کی۔ تو جب ابو بکر مجاہد رحمہ اللہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو آپ درس و تدریس میں مصروف تھے، اپنے طلباء کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ اللہ رسول کی بات ہو رہی تھی، قرآن و حدیث کا جو تعلیم ہے وہ ہو رہی تھی۔ تو جو ہی حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے، ادھر ابو بکر مجاہد نے دیکھا کہ شبلی آیا ہے، تو آپ درس و تعلیم چھوڑ کے ایک دم کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھے، شبلی کو اپنے گلے لگایا اور آپ کا یوں سر پکڑ کے اپنے ماتھے، آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ یعنی ابو بکر مجاہد نے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کی پیشانی پہ، ماتھے پہ بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد ابو بکر مجاہد درس و تعلیم کے اندر، تدریس کے اندر مصروف ہو گئے، ادھر شبلی رحمت اللہ اپنی نماز میں مشغول ہو گئے۔ اب طلباء نے، شاگردوں نے یہ پوچھا ابو بکر مجاہد رحمہ اللہ سے کہ شیخ، امراء آتے ہیں، حاکم آتے ہیں، قبائل کے سردار آتے ہیں، جب آپ قرآن و حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں آپ کبھی ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ آج ایک ملنگ آیا ہے، درویش آیا ہے، آپ اس درویش کے لیے، اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے تعلیم چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا، حدیث چھوڑ دی، پڑھانا چھوڑ دیا، ہمیں نظر انداز کر کے، پڑھائی کو نظر انداز کر کے ایک ملنگ درویش کے لیے، ایک مجنوں کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ تو ابو بکر مجاہد رحمہ اللہ نے اللہ والو جو بات ارشاد فرمائی، آج کے بیان کا وہی لب لباب ہے، وہی یہاں سے آپ نے لے کے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے درویشو، اے میرے مریدو، میرے متعلقین، میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، میں نے وہی کیا ہے جو کملی والے نے کیا ہے۔ میں نے کوئی اپنی مرضی نہیں کی، میں نے وہی کیا ہے، میں نے وہی کیا ہے جو کملی والے نے کیا۔ رات میں نے خواب دیکھا کہ کملی والے کی محفل سجی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری لگی ہے، بارگاہ رسالت میں ہجوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے جلوہ افروز ہیں، مہمان بیٹھے ہیں۔ ادھر سے شبلی آیا تو اللہ کے نبی نے سب کو چھوڑا اور شبلی کا استقبال کیا، تو میں امتی ہو کے شبلی کا استقبال کیوں نہ کرتا؟ جب اللہ کا نبی شبلی کا استقبال کر رہا ہے، ساری کچہری کو چھوڑ کے، بارگاہ رسالت میں بیٹھے مہمانوں کو ایک طرف کر کے شبلی داخل ہوتا ہے، اللہ کا نبی اٹھ جاتا ہے، تو میں امتی ہو کے شبلی کا استقبال کیوں نہ کروں؟ تو میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ جب شبلی داخل ہوئے بارگاہ رسالت میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور شبلی کو اپنے ساتھ لگایا اور ماتھے پہ، پیشانی پہ، شبلی کی پیشانی کے اوپر بوسہ کیا۔ تو میں نے اس لیے حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے شبلی کی پیشانی پہ بوسہ دیا ہے۔ پھر میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، ابو بکر مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یہ شبلی پہ اتنا بڑا کرم کیوں ہے؟ اتنا بڑا کرم کیوں ہے؟ تو اللہ والو، یہی آج کا بیان ہے، یہی نقطہ آپ کو سمجھانا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر یہ جب بھی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد یہ پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پھر یہ تین بار کہتا ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ یعنی یہ دو آیات 28 اور 29، 128 اور 129 سورۃ توبہ کی آخری آیات پڑھتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، اور میرے پہ 3 بار درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتا ہے۔ یہ کرم اس وجہ سے شبلی کے اوپر ہے۔
تو جو امتی چاہے کہ میرے اوپر یہ کرم ہو، وہ شبلی کی راہ پہ آ جائے، وہ شبلی کی راہ پہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس عمل کو اپنے معمولات میں شامل کر لو گے تو کملی والا آپ سے اتنا راضی ہو جائے گا، تو بتاؤ کوئی غربت رہ جائے گی، کوئی جادو ٹونا رہ جائے گا، کوئی لڑائی جھگڑے رہ جائیں گے؟ جس کو کملی والا ایک نگاہ دیکھ لے اس کی 7 نسلیں سنور جاتی ہیں۔ تو جس کو کملی والا اس کی پیشانی پہ بوسہ دے دے، اپنی بارگاہ میں اس کو یاد کرے، محبت کا اظہار کرے، تو اللہ والوں ان کی توجہ سے کوئی جادو رہ جائے گا، کوئی بیماریاں رہ جائیں گی، کوئی ٹونا رہ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ والوں آپ حضرات میں سے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص الخاص کو کرم ہو جائے، تو وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اب یہ عمل کرنا کیسے ہے؟ یہ وہ عمل ہے جس کی تاثیر 7 دن میں آ جاتی ہے۔ کتنے دنوں میں؟ صرف 7 دن میں۔ یعنی آج جمعرات ہے، آج آپ نے عمل شروع کیا، اگلی جمعرات کو آپ عامل ہو جائیں گے۔ باقی جو وظائف ہیں ان کے عامل بننے کے لیے زندگیاں بیت جاتی ہیں، بعض کے 3 چلے کرنے پڑتے ہیں، بعض کا 1 چلہ ہوتا ہے، اور بعض کا ہوتا ہے ساری زندگی انسان چلے کرتا رہتا ہے، ملتا کوئی شے نہیں، کچھ نہیں ملتا۔ یہ ایسی کرم والی آیات مبارکہ ہیں کہ 7 دن پڑھو آپ عامل ہو جاؤ گے۔ یعنی خود بھی نفع اٹھا سکتے ہیں۔ عامل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ خود بھی نفع اٹھا سکتے ہیں اور کسی کو بھی نفع دے سکتے ہیں۔ اب پڑھنی کیسے ہے؟ ہر نماز کے بعد یہ کس کام کے لیے ہے؟ کہ میرے پہ حضور کی نگاہ ہو جائے، جس کو آپ کہتے ہیں نا نگاہ کرم ہو جائے، میرے پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ہو جائے۔ یہ پڑھنی کیسے ہے؟ آج عشاء کی نماز انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز آج سے، ابھی سے اور اسی وقت سے شروع کریں، خانقاہ سے شروع کریں۔ کیسے؟ کہ نماز پڑھی، بقیہ نماز پڑھ لی نہیں، تو فرضوں کے بعد 7 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 7 بار۔ پھر اگلی نماز ہوگی فجر کی 7 بار، ظہر 7 بار، عصر 7 بار۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 7 دن، پہلے 7 دن، پہلا ہفتہ، ہر نماز کے بعد آپ نے اس کو 7 بار پڑھنا ہے، تاکہ اس کی تاثیر آپ کی روح میں، آپ کے بدن میں آ جائے، آپ کے قلب کے اندر آ جائے۔ 7 دن کے بعد، یعنی آج آپ اسی وقت عشاء کی نماز کے بعد عمل شروع کر لیتے ہیں، تو اگلی جمعرات کو پھر آپ ہر نماز کے بعد 1 بار پڑھیں گے، ہر نماز کے بعد 1 بار۔ اللہ والوں جب اس عمل کے 7 دن کے بعد عامل آپ بن جائیں گے اور ہر نماز کے بعد یہ 2 آیات مبارکہ پڑھ کے حضور کو سلام کریں گے، تو حضور کی خاص توجہ شامل حال ہوگی۔ گھر میں ہیں، باہر ہیں، سوئے ہیں، لیٹے ہیں، ہر پل تمہیں یہ ادراک انشاءاللہ العزیز نصیب ہوگا، یہ احساس نصیب ہوگا کہ کملی والا مجھے دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ تو جس کے اوپر کملی والے کی نظر ہو جاتی ہے، اس سے غم دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، جادو ٹونا دور ہو جاتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، غربت ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے، بندشیں ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں، کیونکہ نظر ہو گئی ہے کملی والے کی، آسرا ہو گیا ہے کملی والے کا، سہارا مل گیا ہے کملی والے کا۔ اب کملی والے کو آپ پسند آ گئے ہیں تو اللہ کہتا ہے تجھے پسند آ گئے ہیں تو مجھے بھی پسند ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم نے تو تجھے راضی کرنا ہے، ہم نے تو تجھے راضی کرنا ہے۔ اب تجھے ایک قاری پسند آ گیا ہے جو سورۃ توبہ کی 2 آخری آیات پڑھتا ہے، تو میرے محبوب مجھے بھی پسند ہے، توفیق دینے والا تو میں ہوں، توفیق دینے والا تو میں ہوں۔ اس کو دارالشفا کس نے پہنچایا تھا؟ اور دارالشفا میں جو بیان کر رہا تھا اس کے دل میں کس نے ڈالا تھا کہ اس موضوع پہ کلام کرنا ہے؟ تو اللہ ہے۔ میں چاہتا تھا کہ یہ بندہ تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، تیری بارگاہ کی مہر لگ جائے، تاکہ جو میں نے اعلان کیا ہے وہ حجت پوری ہو جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو تیرے نہیں ہیں وہ میرے نہیں ہیں۔ تو میں چاہتا تھا یہ عمل کر کے تیرا ہو جائے تاکہ میرا بھی ہو جائے، میں یہ چاہتا تھا یہ بہانہ بن جائے، یہ عمل کرنے والا بن جائے، تجھے پسند آ جائے گا تو پھر مجھے بھی پسند آ جائے گا، تیری بارگاہ کا غلام بن جائے گا، میرے در کا فقیر بن جائے گا۔ تو اگر اللہ والو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے پہ خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی ہو، تو پہلا ہفتہ ہر نماز کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 7 بار پڑھنا ہے۔
اور ہر دفعہ جب پڑھے دونوں آیات مبارکہ کو تو ان کے بعد کتنی بار درود پاک پڑھنا؟ 3 بار. صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد. اب اللہ بولو یہاں آپ حضرات کے ذہن میں سوال پیدا ہو، یا سوشل میڈیا پہ جو لوگ سنیں ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ جی یہاں کوئی درود اور پڑھ سکتے ہیں، جی یہاں کوئی درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں یا درود خضری پڑھ سکتے ہیں. بھائی عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو عمل کسی سے لیا جائے بے نہیں ویسے ہی کیا جائے، ویسے ہی کیا جائے. بات غلط یا صحیح کی نہیں ہے، بات ادا کی ہے. میرے کملی والے کو شبلی کی ادا پسند آئی ہے، شبلی کی ادا پسند آئی ہے. اب ہم نے اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتے، حضرت صاحب یہاں الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے، یہاں درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو میں نے بات کی ہے، شبلی جب پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، تو اللہ کا نبی ان کی پیشانی پہ بوسہ دے رہا ہے. کیا تجھے اس درود میں کمی محسوس ہو رہی ہے جو تو رد و بدل کرنا چاہ رہا ہے؟ تو مصطفیٰ کی رضا دیکھ، جب وہ یہ سن کے راضی ہیں تو ہم سنا کے راضی ہیں. جب کملی والا یہ عمل یوں سن کے راضی ہے تو پھر ہم سنا کے بھی راضی ہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دونوں آیات مبارکہ سورۃ توبہ کی آخری یہ پڑھیں گے، اور ہر بار ہم 3 بار صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد. ہاں یہ کر سکتے ہیں آپ کہ محمد سے پہلے سیدنا لگا سکتے ہیں، آپ وہ مستحب ہے، احترام ہے، اس کا ثواب بھی ہے، وہ لگا سکتے. اس کے علاوہ کوئی اس عمل کے اندر رد و بدل کی اجازت نہیں ہے. جیسے چلا آ رہا ہے اللہ رب العزت اس عمل کو محفوظ فرمائے، قیامت تک یہ ایسے چلتا رہے. جب میرے کملی والے کو یوں درود پڑھنا پسند ہے تو ہم ویسے ہی پڑھ کے راضی ہیں. ہم نے اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے، محبوب کے یار کو راضی کرنا ہے، اپنا من راضی نہیں کرنا، اپنا من راضی نہیں کرنا. ہم نے اپنے یار کے چن کو راضی کرنا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا ہے. جب وہ شبلی سے راضی ہیں، انہوں نے ایسے پڑھا تو ہم بھی پڑھ کے راضی. اب یہ عمل سمجھ آ گیا. یہ عمل کس کام کے لیے ہے؟ کہ حضور کی خاص نگاہ کرم میرے پہ ہو. تو اللہ بولو جس پہ میرے کملی والے کی نگاہ ہو جاتی ہے، اللہ اس کو آفتوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے، لڑائی جھگڑوں سے، رکابتوں سے، نفرتوں سے محفوظ فرما دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب یہ عمل استقامت کے ساتھ کرتے رہیں گے، ایک دن آپ اللہ کے در کے فقیر بن جائیں گے. یہ عمل ضمانت ہے ولایت کی، ولایت کی، ولایت کی. یہ عمل کس کی ضمانت ہے؟ ولایت. کسی عمل کے ساتھ ضمانت نہیں ہے، کسی عمل کے ساتھ. میں بھی تھوڑی سی بات کروں گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اتنے اعتماد کے ساتھ. کسی بھی عمل کے ساتھ ضمانت نہیں ہے. ہر عمل کے ساتھ یقین چاہیے. پچھلی محفل میں بھی میں نے جمعرات کو بھی میں نے یقین کے اوپر بیان کیا کہ کوئی وظیفہ کریں ہمیں کیا چاہیے؟ یقین. اللہ والو یہ لطیفہ نہیں ہے، اس عمل کے لیے یقین بھی نہیں چاہیے. بتاؤ یہ لطیفہ نہیں ہے؟ منبر رسول پہ بیٹھ کے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ وظیفہ ہے جس وظیفے کے لیے یقین بھی نہیں چاہیے. تو اللہ والو سننے والا یہی کہے گا کہ حضرت صاحب کا دماغ پھر گیا ہے کہ یہ کیا بولے جا رہے ہیں. خدا کی عزت کی قسم ہے، کملی والے نے فرمایا جو یقین کے بغیر بھی پڑھے گا اللہ کی مدد آ کے رہے گی. تو میں کیوں نہ اب تک یہ پہنچاؤں؟ جس نے بغیر اعتماد بھروسے کے، یقین کامل کے بغیر، دک دک اندر ٹک ٹک لگی ہوئی ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، پتہ نہیں فائدہ ہونا بھی ہے نہیں، اس کیفیت کے ساتھ بھی یہ عمل کیا، اللہ کی مدد آ کے رہے گی، اللہ کی مدد آ کے رہے گی. یہ وہ واحد کوئی اور وظیفہ ایسا نہیں ہے. ہر وظیفے کے لیے یقین چاہیے. جب تک یقین نہیں ہے کام ہی نہیں بنے گا. سارا کھیل یقین کا ہے. لیکن اللہ والو یہ وظیفہ لیٹ کے کرو، سوئے کرو، بد دلی کے ساتھ کرو. بد دلی کس کے ساتھ؟ بولو بد دلی. تو انشاءاللہ العزیز بد دلی کے ساتھ کریں گے، وہ بد اتار دوں، وہ بد اتار دوں، دل کے ساتھ کریں گے. تو یہ وظیفہ بد دلی کے ساتھ بھی کرو تو یہ قبول ہی قبول ہے. اور دوسری بات میں نے کیا کہی کہ اس کی تاثیر 7 دن میں آ جاتی ہے.
یعنی 7 ڈیز کے بعد، 7 دن کے بعد آپ عامل بن جاتے ہیں. خود بھی نفع اٹھاؤ اور مخلوق خدا کو بھی نفع دو. ایک بات. دوسری بات، اللہ والا وہ حضرات جو گھر میں بچوں کے اور خاص طور پہ میاں بیوی کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، مستورات ہیں، خواتین ہیں، وہ پریشان ہیں کہ میرا میاں جو ہے باہر عورتوں میں منہ مارتا ہے. آپ بیٹیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کی کسی کی بیٹی کا مسئلہ ہے کہ آپ کا یعنی دماد، یعنی اس کا میاں آپ کا دماد، یا کوئی بچے بیٹھے ہو تو ان کا بہنوئی وہ باہر عورتوں کے ساتھ اس کے غلط مراسم ہیں، تعلقات ہیں، یا ایسا بندہ ہے جس کے تعلقات مراسم تو نہیں ہیں لیکن گھر میں بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ خرچہ دیتا ہے، نہ بچوں پہ توجہ دیتا ہے، نہ دھیان ہے، کسی قسم کا مسئلہ ایسا ہو. پھر اگلا، خدا نخواستہ آپ کا دماد، آپ کا بہنوئی، آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا، آپ کا بھانجا، آپ کا ہمسایہ، آپ کا دوست، یا آپ کا کوئی ایمانی بھائی نشے میں ہے. کس میں ہے؟ نشے میں. اللہ والو، میں مسند پہ بیٹھا ہوں، میں میرے رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے اس وظیفے کو جتنے بھی میرے پاس پچھلے 12-14 سال میں نشے آئے ہیں میں نے سب پہ آزمایا ہے، اور اللہ نے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائی ہے. کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جب سے میں مسند پہ بیٹھا ہوں پچھلے 12-14 سال سے کہ میرے خانقاہ میں یا باہر مجھے کوئی بندہ ملا ہے نشے والا، یا اس کی ماں یا اس کا کوئی بھی لواحقین میں ملا ہے، میں نے اس کو یہ پڑھنے کے لیے بتایا ہے تو اس کا نشہ نہ چھوٹا. تو نشے کے لیے، بری عادتوں کے لیے، جس کو لت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لت کہتے ہیں کہ بھئی نشے کی لت پڑ گئی، عورتوں کی لت پڑ گئی، باہر یاروں دوستوں میں بیٹھے رہنا ہے، گھر میں آنا نہیں ہے، یا ہڈ حرامی کی لت پڑ گئی، کمانا نہیں ہے. تو ایسا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، خواتین کا یا مرد حضرات میں آپ کا مسئلہ ہو، آپ کے کسی دماد کا مسئلہ ہو، بچے بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان ان کے بہنوئی کا مسئلہ ہو، تو آپ نے اپنی جا کے بہن کو یہ عمل بتانا ہے. تو جو بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے جا کے اپنی بیٹی کو یہ عمل بتانا ہے کہ بیٹے یہ عمل کرو. ابھی نشے کا عادی ہو، گھر میں میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا ہو، یا وہ عورتوں والا معاملہ ہو، اس طرح کی جن کو لت کہتے ہیں، یعنی بری عادتیں ہیں کسی بھی قسم کی، جوا کھیلتا ہے، پیسے اڑا دیے، اور یہ غلط کام ہے. جس طرح وہ میرے پاس ایک فیملی آئی، ان کے بچے ماشاءاللہ لاکھوں روپیہ مہینے کا کماتے، چٹے ان پڑھ ہیں، لیکن اللہ نے ان کے نصیب میں رزق کتنا لکھا ہوا ہے، مہینے کا لاکھوں روپیہ کماتے ہیں، پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، لیکن پیسہ کہاں لگا دیتے ہیں؟ کتوں کی لڑائی کے اندر. وہ جب بھی میں بھی بات 2-3 دفعہ کی ہے، وہ جی سائیوال گئے ہوئے ہیں، وہ جی احمد پور شرقیہ گئے ہوئے ہیں، وہ جی بہاولپور گئے ہوئے ہیں، وہ جی کبیر والا گئے ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں جی؟ وہاں جی کتوں کی آج لڑائی تھی، دنگل تھا. پہلے تو 2-3 دفعہ مجھے سمجھ نہیں آیا دنگل کی وہ کیا ہوتا. میں کہ دنگل میرے ذہن میں آتا تھا وہ پہلوانوں کی جو کشتی ہوتی ہے، وہ مجھے بعد میں پتا چلا یہ کتوں کی لڑائی کو دنگل کہتے ہیں. تو اب کیا ہے، مہینے کا وہ لاکھوں روپے کماتے ہیں، پراپرٹی ڈیلر ہیں، لیکن پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ کتوں کی لڑائی. تو ایسی کسی بھی قسم کی لت ہو جس کا میں نام نہیں لے سکا، تو اللہ والوں اس کے لیے یہ عمل کیسے کرنا ہے. یہ سورۃ توبہ کی آیات کل کتنی ہیں؟ 100 کل کتنی ہیں؟ 129. آپ کی زبان سے اس لیے کہلوا رہا ہوں تاکہ جب سوشل میڈیا پہ یہ بیان سنیں تو وہ بھی بولیں کہ 129 ہے. میں نے کوئی بیان کے اندر کوئی 15 دفعہ بولی ہے. سورۃ توبہ کی کتنی آیات ہیں؟ 129. اب آپ بھولیں گے نہیں جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جو لت والے معاملات ہیں، بری عادتوں والے معاملات ہیں، اس کے لیے وظیفہ پڑھنا ہے 129 مرتبہ، اور اول و آخر 11 بار درود پاک. اگر تو وہ مریض خود پڑھ رہا ہے، اس کو احساس ہو گیا میں نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں، وہ تو نور اللہ نور ہے. اگر اس کا وظیفہ اس کی جگہ پہ ماں پڑھ رہی ہے، میں پڑھ رہا ہوں، بھائی پڑھ رہا ہے، بہنوئی پڑھ رہا ہے، چاچا تایا، کوئی عزیز پڑھ رہا ہے، کوئی قریبی پڑھ رہا ہے، تو وہ اس کی تصویر کو سامنے رکھ کے یا اس کے تصور کو ذہن میں رکھ کے اس وظیفے کو پڑھے. ان دونوں آیات کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم سے لے کے وہو رب العرش العظیم، یعنی 28 اور 29، 128 سے 129 آیات کو، ان دونوں آخری آیات کو 129 بار پڑھنا ہے. یاد رہے گا. اول و آخر 11 بار درود پاک. پانی پہ دم کر کے وہ پانی اس نشئی کو، اس زانی کو، اس بدکار کو، اس لوفر کو، اس بدماش کو، اس لڑاکے کو، اس جھگڑالو کو پلائیں. اور یہ وظیفہ کیا ہے؟ 70 دن کا یہ وظیفہ ہے. کتنے دن کا ہے؟ 70 دن کا.
70 دن یہ وظیفہ کرنا ہے، رات کو کر لیں، دن کو کر لیں، ایک وقت کا تعین کر لیں، اس وقت یہ پڑھ کے پانی بنا لیں، اسی پانی کو بچے کو پینے کو دیں۔ اگر کوئی نشہ کرتا ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے کسی جگہ، کسی اسپتال میں کوئی دوائی کھاتا ہے، تو اسی کے ساتھ وہ دوائی بھی جو ہے وہ دیں۔ تو انشاءاللہ العزیز 70 دن کے اندر ہر قسم کی بری لت ہوتی بری عادت ہے، ہر قسم کی بری عادت اللہ چھٹکارا عطا فرما دے گا، اللہ چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ کتنی باتیں ہو گئیں یا کتنے اعمال ہو گئے؟ 2۔ تیسرا عمل یہ ہے، آپ میں سے کوئی شخص جادو کی وجہ سے پریشان ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں بندش ہے، مالی بندش ہے، صحت کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے۔ اللہ والو، جس نے ان 2 آیات کو پڑھا اللہ نے اس کو غنی کر دیا۔ جس نے ان 2 آیات کو پڑھا اللہ نے اس کو غنی کر دیا۔ اللہ اس کو اتنا دے گا کہ وہ رکھ بھولے گا۔ وہ میری ایک آنٹی تھی، تو وہ فوت ہو گئی، آپ کی امی حضور کی چچی تھی، تو وہ ہم جب بھی پہلے وہ اوکاڑا ہوتے تھے، آج کل دبئی وہ منتقل ہو گئے، تو عمرہ کرنے گئی، پھر وہیں پہ فوت ہو گئی، جدہ میں ان کی قبر ہے۔ تو جب بھی ہم نے لاہور جانا تو ہم نے اوکاڑا رک جانا ان کے پاس، تمام نماز کھانا وانا کر لیا، پھر لاہور چلے گئے، یا پھر لاہور سے واپسی آئے ہیں تو اوکاڑا رک جانا، تو ہمارا وہ ایک قسم کا سٹاپ تھا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ جب بھی ان کے گھر جانا نا، تو جب نکلنے لگا تو انہوں نے پیار دینا، جس طرح مائیں دیتی ہیں تو پیار دینا، تو انہوں نے مجھے دعا دینی کہ اچھا اللہ تجھے اتنا دے کہ تو رکھ بھول لے۔ اتنا دے، پنجابی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ تجھے، وہ اکاڑے والے ہیں نا، وہ پنجابی ہیں، تو اللہ تجھے اتنا دے کہ تو رکھ بھول لے، یہ تو رکھ بھول لے۔ اچھا ہم نے دعا لے لینی، رخصت ہو جانا، تو میں جب بھی گاڑی میں بیٹھنا میں نے کہا دے اللہ والی تیری چچی دعا بھی ایسی دیتی ہے کہ رکھ بھول لے، جب بھول ہی گیا تو ساڈے کہڑے کام دا ہے؟ اگر بھول ہی گیا تو میرے کس کام کا ہے؟ تو ہم مذاق کرتے تھے آپس میں، تو لیکن ان کا کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ فراوانی دے، کثرت کے ساتھ دے۔ تو اللہ والے جو رزق ہے اس کا تعلق، یا رزق کے جو خزانے ہیں وہ ان 2 آیات کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ جیسے ولایت ان 2 آیات کے اندر چھپی ہوئی ہے، مخفی ہے، ایسے ہی کائنات کے راز اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ جو اس آیت مبارکہ کا ورد کرتا ہے، اپنی معمولات کا حصہ بنا لیتا ہے، زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ اس کے اوپر رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ جب ان آیات کا ورد کیا جاتا ہے، ان آیات کو وظیفے کے طور پہ پڑھا جاتا ہے، تو اللہ رحمت کے وہ دروازے کھولتا ہے جو کبھی نہیں کھلے، جو کسی اور عمل سے نہ کھل سکتے ہیں، نہ قیامت تک کھلیں گے۔ تو رزق کی تنگی ہو، یا جادو کا مسئلہ ہو، یا گھر میں بیماری ہو، کوئی بچہ ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، اکثر بیمار رہتا ہے، والدہ بیمار رہتی ہے، کوئی بندہ بیمار رہتا ہے، اس طرح بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہے، جس طرح میں نے کہا کوئی بھی بیماری ہو، اسی آیت مبارکہ کو 21 بار پڑھ کے اول و آخر 7 بار درود پاک پانی پہ دم کر کے وہ پانی جو پلائیں، اور ساتھ جو حسب توفیق صدقہ ہے وہ آپ دیتے جائیں، انشاءاللہ العزیز 21 دن کے اندر ہر قسم کا جادو ٹونا، نظر بد، کالی نظر، حسد، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ کتنے دن پڑھیں گے؟ 21 دن۔ اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہر فرض نماز کے بعد 1 بار۔ کب تک؟ جب تک زندگی۔ شکر ہے کوئی تو جاگ رہا ہے، شکر ہے کوئی تو جاگ رہا ہے۔ یعنی چاہے نشے والے مریض کے لیے یہ عمل کریں، چاہے ولایت کے لیے یہ عمل کریں، چاہے عشق رسول اور اللہ رسول کی محبت کے لیے یہ عمل کریں، چاہے جادو ٹونا کے علاج کے لیے کریں، بندش کے لیے یہ کریں، اپنی صحت کے لیے کریں، اپنی روحانی طاقت کے لیے کریں۔ جب ایک بار آپ عمل کر لیں، اس کے بعد پھر ہر نماز کے بعد ساری زندگی 1 بار پڑھتے رہیں۔ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا آپ حضرات نے، مجھے اللہ رب العزت توفیق دی، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان 2 آیات کے اندر اللہ نے جو مخفی راز رکھے ہیں، اللہ ان رازوں سے ہمیں آشنا فرمائے، ان رازوں سے، ان فیض و برکات سے ہم سب کو جو ہے فیض یاب فرمائے۔ اللہ سب کا آنا، بیٹھنا، ذکر کرنا، سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ جو دکھی آئے اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی آئے ان کو سکھوں میں برکت عطا فرمائے، جو بیمار آئے ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو گھروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بے حیثیت آئے اللہ ان کو صاحب حیثیت بنا دے، جو بھی اولاد آئے اللہ ان کو صاحب اولاد بنا دے۔
اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دے۔ اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو شرعی عذر کی وجہ سے خانقاہ نہیں آ سکے، یا اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جہاں کہیں بھی یا اللہ یہ تیرا پیغام پہنچے، یا اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو یوٹیوب چینل تلاش اور یا اللہ اور آرزو کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے کام کو قبول و منظور فرما، ان کی خدمت کو قبول و منظور فرما، ان کی نسلوں کو یا اللہ قبول و دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔